शब قدر کی بے شمار فضیلتیں ہیں۔ اس رات کو 1000 راتوں پر فضیلت حاصل ہے۔ اس رات کو 1000 راتوں سے بہتر بتایا گیا ہے، اور اس کے بارے میں آتا ہے کہ اگر کوئی بندہ اس رات میں عبادت کرتا ہے، یعنی شب قدر میں عبادت کرتا ہے، تو اسے کئی سال عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ یعنی بندہ صرف ایک رات عبادت کر رہا ہے، اور اسے ایک دو دن نہیں، ایک دو مہینے نہیں، بلکہ کئی سال عبادت کرنے کا ثواب مل رہا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، اتنی فضیلت اور برکت والی رات ہے۔ اس رات میں نفل نمازیں بھی پڑھی جاتی ہے اور عاد و وظائف بھی پڑھے جاتے ہیں۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہیں نفل نمازوں کے بارے میں نہیں معلوم کہ اس رات میں جو نماز پڑھی جاتی ہے تو وہ کس طریقے سے پڑھی جاتی ہے، کیسے ادا کی جاتی ہے، اور کون سی رکعت میں کون سی سورہ پڑھی جاتی ہے، کتنی رکعت پڑھی جاتی ہے۔ تو آپ ہمارے ساتھ بنے رہیے۔ آج میں آپ کو اسی کے بارے میں بتانے کے لیے آیا ہوں کہ شب قدر میں کتنی رکعت نماز پڑھی جاتی ہے، اور کون سی رکعت میں کون سی سورہ پڑھی جاتی ہے۔ ان تمام چیزوں کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ شب قدر میں دیکھیے، آپ 4 رکعت نفل نماز جو ادا کریں گے، تو اس کا ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ 2 رکعت کی نیت کریں گے، یعنی پہلے 2 رکعت پڑھیں گے، پھر 2 رکعت پڑھیں گے۔ تو آپ اس کو اس طریقے سے ادا کریں گے کہ جیسے آپ نیت باندھیں گے، نیت باندھنے کے بعد اب آپ کو ایک بار سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھ لینے کے بعد اب آپ کو ایک بار سورہ قدر پڑھنی ہے، جو کہ 30ویں پارے میں ہے۔ اگر آپ کو سورہ قدر نہ ملے تو آپ کمنٹ کر کے ہمیں بتائیے گا، پھر میں آپ کو بتا دوں گا کہ کس پیج پر ہے، 30ویں پارے میں کس پیج پر ہے، اور کتنی صورتوں کے بعد ہے یا کتنی صورتوں سے پہلے، یہ ساری چیزیں میں آپ کو بتا دوں گا۔ تو آپ کو کرنا کیا ہے، سب سے پہلے نیت باندھنی ہے، پھر اس کے بعد آپ کو ایک بار سورہ فاتحہ پڑھنا ہے۔ ایک بار سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد اب آپ کو ایک بار سورہ قدر پڑھنی ہے۔ سورہ قدر پڑھ لینے کے بعد اب آپ کو 5 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ اتنا پڑھنے کے بعد اب آپ کو رکوع سجدہ کرنا ہے۔ پھر جب دوسری رکعت کے لیے کھڑیں گے تو پھر آپ کو دوسری رکعت میں بھی یہی کرنا ہے، یعنی پہلے جو ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے ایک بار، پھر جو ہے کہ ایک بار سورہ قدر، اور اس کے بعد جو ہے کہ 5 مرتبہ سورہ اخلاص۔ اتنا پڑھنے کے بعد آپ کو سلام پھیرنا ہے، اور پھر 2 رکعت اور جو باقی ہے اسے بھی اسی طریقے سے ادا کریں گے۔ سلام پھیرنے کے بعد میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کو 100 مرتبہ کلمہ طیب پڑھنا ہے، یعنی پہلا کلمہ شریف پڑھنا ہے آپ کو سلام پھیرنے کے بعد۔ اب میں آپ کو اس کی فضیلت کے بارے میں بتا دوں کہ اس کے بارے میں آتا ہے کتابوں میں کہ اگر کوئی بندہ جو ہے کہ اس کو ادا کرتا ہے اس نماز کو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بہت زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ اس کی تمام پریشانیاں دور فرما دیتا ہے، تمام مصیبتیں دور فرما دیتا ہے، اور اسے آرام و راحت والی زندگی عطا فرماتا ہے۔ اور اگر کوئی اسے نقصان پہنچانا چاہتا ہے تو اس نماز کے صدقے سے اللہ تبارک و تعالی اپنے اس بندے کو ان تمام چیزوں سے بچا لیتا ہے جس سے اسے نقصان پہنچنے والا ہوتا ہے۔ یعنی اگر کوئی بندہ یہ نماز ادا کرتا ہے تو ہر طرح کے نقصان اور گھاٹے سے بھی محفوظ رہتا ہے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی نیت سے یہ نماز ادا کرتا ہے جس طریقے سے ادا کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ اور اگر کوئی غریبی سے چھٹکارا چاہتا ہے تو وہ اس نماز کو پڑھے گا تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے غریبی سے بھی چھٹکارا عطا فرمائے گا اور بیماری سے بھی چھٹکارا عطا فرمائے گا۔ یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ اس نماز کو پڑھنے والا دنیا اور آخرت کی تمام نعمتیں پالے گا، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی نیت سے اس نماز کو ادا کرتا ہے، فرائض و واجبات کو ادا کرنے کے ساتھ ساتھ۔ تو میری آپ سے ریکویسٹ اور گزارش ہے کہ شب قدر میں آپ سوئے نہ بلکہ خوب خوب عبادت کرے، اور اس نماز کو پڑھنے کی ضرور کوشش کرے، یہ نماز ضرور ادا کرے۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ کے ذریعے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کے سوال کا آپ کو بہت جلد جواب مل جائے گا۔